اللہ نے فرمایا ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا. اور یہاں پر آزمائش ہے. اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے دونوں فرما دیا جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے آگے فرماتا ہے انہوں نے پورے آزمائشوں کے اندر پورے کے پورے کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی یہ دیکھیں ہم اور آپ سرٹیفکیٹ دینا, ہم اور آپ کسی کو کامیاب کہنا, ہم اور آپ کسی کو اچھا کہنا یہ الگ بات ہے. ہمارے اندر مفاد ہو سکتا ہے, ہمارے اندر اس کا لالچ ہو سکتا ہے. یہاں پر اللہ خالق کے کائنات جو سارے عالم کا رب ہے, جو سارے مخلوقات کا رب ہے, وہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم وہ ہے جسے ہم نے آزمایا اور اس نے سارے آزمائشوں کے اندر 100 کے 100% کامیاب ہو گیا. فَأَتَمَّهُنَّ. اس نے پورے کا پورا کامیاب ہو. اللہ اکبر. کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی. جب ظاہر سی بات ہے ایسے آزمائشوں کو ڈالا تبھی جا کر اللہ نے کیا فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. آزمائشیں کیسی تھی بھی؟ آزمائشیں دیکھیں گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ایسی جگہ فرمایا کہ باپ جو ہے بتوں کو بنانے والا, پیدا ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ باپ جو ہے کافر ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنانے والے اور بیچنے والے بڑے ہوئے بچہ ابراہیم علیہ السلام باپ کو کہتے ہیں یا ابتی, یہ میرے ابا جان یہ اللہ کو مان لیجیے. باپ کہتے ہیں ابراہیم دوبارہ کہے گا سنسار کر دوں گا. یہ میرے بیٹے دوبارہ اس طرح کے بات کرا گھر سے نکالتا ہوں نہیں بلکہ پتھروں سے مار کر تجھے شہید کر ڈالتا ہوں. بھائی گھر سے نکال دینا کوئی معمولی بات ہے؟ کبھی باپ کسی کو گھر سے نکال دے تب جو دکھ اور درد ہوتا ہے تب پتا چلے گا. ابراہیم علیہ السلام کی پہلا امتحان دیکھیں امتحان کیا ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے باپ کو دعوت دو. ابراہیم علیہ السلام باپ کو ڈائریکٹ دعوت دے رہے, باپ کہہ رہے دھمکی دے رہے بھائی گھر سے نکالتا ہوں نہیں بلکہ سنسار کرتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں آپ کو کامیابی کی طرف بلاتا ہوں, آپ ایک اللہ کو مان لیجئے, بتوں کو عبادت کرنا چھوڑ دیجئے. یہ بت آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے, نہ سن سکتا ہے نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک اللہ کی طرف آگے جائے, میں ایک پیغمبر ہوں, اللہ مجھے نبوت دیا. باپ نہیں مانا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان آزمایا, فرمایا کہ ابراہیم چل تیرا باپ تو نہیں مانا, یہ ابراہیم اب دوسرا امتحان تیرا آزماتا ہوں, چل تو جا کر اب قوم کو دعوت دے. اس کو دعوت دے بھائی, محلے والوں کو جا کر دعوت دے. بھائی اب سوچو سائنسی باتیں یہاں پر جس مسجد میں ایک آدمی کو سمجھا رہا ہوں, جس گھر کے اندر میں پیدا ہوا میرا باپ نہیں سن رہا ہے, میرا بھائی نہیں سن رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں مارکیٹ میں جا کر بولوں گا, محلے والوں کو جا کر بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے. لیکن اللہ اکبر دوسرا امتحان اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آپ نے قوم کے پاس گئے, جا کر کہا اے قوم ایک اللہ کو مان لو, ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. قوم نے دھتکارا, قوم نے انکار کیا, قوم نے لعن طعن کیا, قوم نے گالیاں دیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ذرا برابر بھی افسوس نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اس کے بعد یہی ختم نہیں ہوا, اب اللہ تبارک و تعالی نے وقت آ گیا, کہا ابراہیم باپ نے نہیں مانا کوئی مسئلہ نہیں, قوم نے نہیں مانا کوئی مسئلہ نہیں, چل اب جا کر اس کو دعوت دے جو سب کا بڑا باپ ہے. ایسے آدمی کو دعوت دے جو ان سب کا باپ ہے. بھائی اس وقت کا بڑا نمرود تھا, بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شخص کو جا کر دعوت دو جو سب کا
اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بادشاہ تھا نمرود، پوری دنیا کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ میں، اور یہ لوگ سب اسے سجدہ کرتے تھے، رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، جو نہیں مانتا تھا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے، بندہ جب کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے انعامات بھی ویسے ہی آتے ہیں جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا۔ ایسا ہی نہیں کہا، قربانیاں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو اف تک نہیں کہا، آپ نے فوراً نمرود کے پاس پہنچ گئے۔ ساری دنیا آپ کی مخالف، آپ کا گھر مخالف، آپ کا باپ مخالف، سارا محلہ مخالف، آپ نے ذرا برابر اپنا جان کا فکر نہیں کیے، آپ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا، اے نمرود، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بڑے اچھے انداز میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ تیسرا پارہ کھولیں گے، دوسرے صفحہ جیسا ہی پلٹائیں گے، اس کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا جو ذکر ہے تیسرے پارے کے دوسرے صفحے میں فوراً آپ پلٹائیں گے تو اللہ نے ذکر مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً بادشاہ کے پاس آ گئے، بادشاہ نمرود تھا۔ اب مناظرہ ہو گیا، پورے مخلوق ایک طرف، سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بے جھجک ہو کر، نڈر ہو کر آپ نے کہا، اے بادشاہ، ایک اللہ کو مان لے،